معزز ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انور راؤ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارا کیلک 2 یعنی کیلکولس آف ملٹی ویریبل کے کورس 13 لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے پچھلے لیکچر میں چھوڑا تھا۔ پچھلے لیکچر میں ہم کسی بھی سرفیس پہ ٹینجنٹ پلین کی بات کر رہے تھے اور ایک ایگزامپل کی تھی جس میں سرفیس اور اس کا ایک پوائنٹ دیا ہوا تھا اور اس پر ہم نے ٹینجنٹ پلین کی ایکویشن معلوم کی تھی۔ اس لیکچر میں ہم نارمل ٹو دا سرفیس کی ایکویشن بتائیں گے اور اس نارمل کی ایکویشن کی ایگزامپل کریں گے۔ اس کے علاوہ آرتھوگونل سرفیسز کیا ہوتی ہیں اس پہ بات کریں گے اور مزید اس میں ہم ڈفرینشیل آف دا فنکشن کی بات کریں گے۔ نارمل ٹو دا سرفیس ایٹ اے گیون پوائنٹ، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کسی فنکشن کا گریڈینٹ آپ کو وہ ویکٹر مہیا کرتا ہے جو کہ سرفیس پر نارمل ہو۔ سو اس نارمل کی ڈائریکشنز تو ہمیں ملی جائیں گی اور جس پوائنٹ پر یہ نارمل ہمیں معلوم کرنا ہے وہ پوائنٹ بھی ہمارے پاس معلوم ہوگا۔ لائن کی پیرامیٹرک فارم آف ایکویشن آپ جانتے ہیں، x is equal to x naught plus at, y is equal to y naught plus bt, and z is equal to z naught plus ct. Where t is parameter, a, b, c are component of the vector in the direction of the line. تو لہذا ہمیں جو کچھ چاہیے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس معلوم ہیں، ہمیں اس پہ جو نارمل ہے اس کی ڈائریکشنز، اس کی ڈائریکشن کے along جو ویکٹر ہے وہ معلوم ہے۔ تو لہذا ہم آسانی سے اب اس لائن کی ایکویشن ان پیرامیٹرک فارم میں نکال سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو ایگزامپل سے بخوبی سمجھائیں گی۔ ہم کوئی 3 ایگزامپل کریں گے جس میں ہم گیون سرفیس پہ ٹینجنٹ پلین کی ایکویشن بھی معلوم کریں گے اور اس پوائنٹ پر نارمل کی ایکویشن بھی معلوم کریں گے۔ آئیے ایگزامپل کرتے ہیں۔ آج کی ایگزامپل ہمارے پاس فنکشن ایف ایکس وائی زیڈ از اکول ٹو ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر مائنس 14 اور پوائنٹ ہمارے پاس 1 -2 3۔ سو اس پوائنٹ پر اس گیون سرفیس پہ ہم ٹینجنٹ پلین کی ایکویشن اور نارمل کی ایکویشن معلوم کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے پارشل ڈیریویٹیوز کی with respect to x, with respect to y, with respect to z. So here fx is equal to 2x, fy is equal to 2y, fz is equal to 2z. And for a given point, the value of fx at this point is 2 and value of fy at this point is -4 and value of fz at this point is 6. So we have a point and the direction of normal. For the equation of the plane, as we have already done,
that is equal to 2 into x minus 1 minus 4 into y plus 2 plus 6 into z minus 3 is equal to 0. خیال رہے کہ اس میں یہ کوفیشنٹ 2 minus 4 plus 6 یہ پلین کے نارمل کے ڈائریکشنز ہیں اور دا پوائنٹ 1 minus 2 plus 3 وہ پوائنٹ ہے جس میں سے پلین پاس کر رہی ہے. آفٹر سمپلیفیکیشن we are getting x minus 2y plus 3z minus 14 is equal to 0. So this is the required equation of the tangent plane. For the equation of the normal line at this point in the symmetric form of the line is equal to x minus 1 divided by 2 is equal to y plus 2 divided by minus 4 is equal to z minus 3 divided by 6. یہاں بھی خیال رہے کہ یہ 2 minus 4 6 یہ لائن کے نارمل لائن کے ڈائریکشن کوسائنز ہیں اور 1 minus 2 3 یہ کوآرڈینیٹ ہے اس پوائنٹ کے جس میں سے یہ نارمل لائن پاس کر رہی ہے. اینڈ آفٹر سمپلیفیکیشن وی آر گیٹنگ x minus 1 divided by 1 is equal to y plus 2 divided by minus 2 is equal to z minus 3 divided by 3. So it is the equation of the normal in symmetric form. اب ہم اگلی ایگزامپل کرتے ہیں. Let us do the next example. اس ایگزامپل میں ہمارے پاس equation of the surfaces 4x square minus y square plus 3z square is equal to 10 جو کہ ہم اس فنکشن کی فارم میں اس طریقے سے لکھیں گے ایف ایکس وائی زیڈ از اکول ٹو 4x square minus y square plus 3z minus 10 and we are going to find the equation of the tangent plane and the normal to it at the point P whose coordinates are 2 minus 3 1. So first of all we will find the partial derivatives. Here fx is equal to 8x, fy is equal to minus 2y, and fz is equal to 6z. And their value at this point, fx is equal to 16, fy is equal to 6, and fz is equal to 6. So we have requisite things, and we will put in our formula there. For the tangent plane, it is 16 into x minus 2 plus 6 into y plus 3 plus 6 into z minus 1 is equal to 0. Again, I recall you that 16, 6 and 6, these are the directions of the normal, and the point is 2 minus 3 plus 1. After simplification, it gives 8x plus 3y plus 3z is equal to 10. And this is the required equation of the tangent plane. For the equation of the normal to this surface at the same point, the equation will be x minus 2 divided by 16 is equal to y plus 3 divided by 6 is equal to z minus 1 divided by 6. Again, please recall 16, 6 and 6, these are the directions of the normal of which we are finding the equation, and 2 minus 3 and 1 is the point from which it is passing. So after simplification we have x minus 2 divided by 8 is equal to y plus 3 divided by 3 is equal to z minus 1 divided by 3. So this is the required equation of the normal. ٹینجنٹ پلین کسی سرفیس پہ معلوم کرنے کے لیے اس کی ایکویشن اور اسی طریقے سے نارمل کی ایکویشن معلوم کرنے کے لیے اور اس کنسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے ہم مزید ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. آئیے ایگزامپل کرتے ہیں. یہاں
z is equal to 1 by 2 x raised to power 7 y raised to power minus 2. This is the function. اس فنکشن کو ہم implicit فارم میں لکھیں گے and that is f x y z is equal to 1 by 2 x raised to power 7 y raised to power minus 2 minus z is equal to 0. So this is the function, and from here we will find first the partial derivatives. Fx, that is the partial derivatives of the function with respect to x, is equal to 7 by 2 x raised to power 6 into y raised to power minus 2. And the fy, that is partial derivative of the function with respect to y, is equal to minus x raised to power 7 into y raised to power minus 3. And fz, that is partial derivative of the function with respect to z, is equal to minus 1. Now, their values at the given point. Here the point we are taking 2, 4, 4, whose coordinates are 2, 4 and 4. So the value of fx at this point we calculate, which is equal to 896, and the value of fy at this point we calculate, which turns out to be minus 2, and the value of the fz at this point, after calculating, we get this is equal to minus 1. So we have the required material, we have point, and we have the direction of the normal. So the equation of the tangent at this point will be fx at this point into x minus 2 plus fy at this point into y minus 4 plus fz at this point into z minus 4 is equal to 0. After putting these values of fx, fy, fz we have calculated for this point, we get 896 into x minus 2 plus minus 2 into y minus 4 minus z minus 4 is equal to 0, and which after simplification gives us 896x minus 2y minus z minus 1788 is equal to 0, and this is the equation of required tangent plane. And you can see its form is of the form ax plus by plus cz plus d is equal to 0. So this is the equation of the plane. Now for the normal, in symmetric form, normal is a line, and the symmetric form of the equation of the line are x is equal to x naught plus at, y is equal to y naught plus bt, z is equal to z naught plus ct. Here a is equal to derivative of the partial derivative of the function with respect to x, and the b will be the partial derivative of the function with respect to y, and c will be the partial derivative of the function at that point with respect to z, and where x naught, y naught and z naught will be the coordinates of the point. So here we will be getting these equation. X is equal to 2 plus 8 960, y is equal to 4 minus 2t, and z is equal to 4 minus t. So this is the equation of normal to the surface at this point. جیسا کہ آپ نام سے ظاہر ہیں، آپ جانتے ہیں orthogonal means perpendicular to each other. دو لائنز کا ایک دوسرے پر پرپینڈیکولر ہونا، اسی طریقے سے دو سرفیسز کا ایک دوسرے پر پرپینڈیکولر ہونا. اگر دو سرفیسز
آپس میں کہیں میٹ کر رہی ہیں، انٹرسیکٹ کر رہی ہیں، اور کسی کرو میں انٹرسیکٹ کر رہی ہیں، اس کا کوئی پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پر وہ میٹ کر رہی ہیں، تو کیا وہ اس پوائنٹ پر ایک دوسرے پر پرپینڈیکولر ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ ایک دوسرے پر پرپینڈیکولر ہیں تو ہم کہیں گے کہ ٹو سرفیسز جو ہیں، دیز ٹو سرفیسز آر آرتھوگونل ایٹ دیٹ پوائنٹ. اب دو لائنوں کا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ دیکھنا کہ کیسے کیا وہ ایک دوسرے پر پرپینڈیکولر ہیں یا نہیں ہیں. سرفیسز کے لیے بھی ہم لائن سے ہی ہیلپ لیتے ہیں. اب ہم سرفیس کے کسی پوائنٹ پر اس کے نارمل کی ڈائریکشن معلوم کر سکتے ہیں، تو لہذا دونوں سرفیسز کے اس کامن پوائنٹ پر اگر ہم نارمل کی ڈائریکشن معلوم کریں اور وہ نارمل آپس میں ایک دوسرے پر پرپینڈیکولر ہوں، تب ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں سرفیسز آرتھوگونل ہیں آپس میں اس پوائنٹ پر. آئیے ہم اس کو ریکارڈ کے لیے لکھ کر دیکھتے ہیں. آرتھوگونل سرفیسز. ٹو سرفیسز آر سیڈ ٹو بی آرتھوگونل at a point of their intersection if their normals at that point are orthogonal. They are said to intersect orthogonally if they are orthogonal at every point common to them. یہ جو آخری بات میں نے ابھی کہی ہے یہ ہے کہ when we say that both surfaces are orthogonal to each others، اس سے پہلے والی بات میں ہمارے پاس یہ تھا کہ یہ سرفیسز کسی خاص پوائنٹ پر آرتھوگونل تھی، لیکن اگر ہر کامن پوائنٹ پر ایسا ہو کہ دونوں سرفیسز آپس میں آرتھوگونل ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ دا ٹو سرفیسز آرتھوگونل ٹو ایچ ادر. اب ہم آپ کو لکھ کے دیں گے کہ اگر ہمارے پاس دو فنکشن ہیں اور وہ دو مختلف سرفیسز کو ڈیفائن کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم آرتھوگونلٹی کی کنڈیشنز کیا ہوگی اور اس کو کیسے لکھیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس گریڈینٹ آف دا فنکشن ان کے نارمل ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان دونوں کے گریڈینٹ نکالیں گے، یہ ویکٹر ہوں گے، اور ان کی ڈاٹ پروڈکٹ کو دیکھیں گے کہ وہ زیرو ہے یا نہیں ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. کنڈیشنز فار آرتھوگونل سرفیسز. لیٹ ایکس وائی زیڈ بی اینی پوائنٹ آف انٹرسیکشن آف دا سرفیس ایف ایکس وائی زیڈ از اکول ٹو 0 اینڈ جی ایکس وائی زیڈ از اکول ٹو 0. Now the direction ratios of a line normal to the surface 1 are fx, fy, fz. I mean the partial derivatives of the function f with respect to x, with respect to y, with respect to z respectively, and their values at the common point. Similarly, direction ratios of a line normal to the surface 2 for the function g, these are the values of the partial derivatives of the function g. Those are gx, gy, gz. The two normal lines are orthogonal if and only if their dot product is equal to 0. That is, fx into gx plus fy into gy plus fz into gz is equal to 0. سو اس طریقے سے ہم یہ ہمیشہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی دو سرفیس آرتھوگونل ہیں کسی پوائنٹ پر نہیں، تو یہ ایکویشن کو ہم دیکھتے ہیں. آئیے ہم ایک کانکریٹ ایگزامپل کرتے ہیں جس سے کہ ہمارا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو سکے کہ ہمارے پاس دو ایکویشنیں ہوں ٹو سرفیسز کی اور کوئی ان کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہو، تو کیا یہ نارمل آرتھوگونل ایک دوسرے پر ہیں یا نہیں ہیں. آئیے ایگزامپل کرتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہمارے پاس فنکشن ہے 3 ویریبل کا.
which is equal to x square plus y square plus z minus 16. اور دوسرا فنکشن ہے جی ایکس وائی زیڈ از اکول ٹو ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر مائنس 63z. یہاں ہم پارشل ڈیریویٹو پہلے نکالیں گے. سو ایف ایکس از اکول ٹو 2x, ایف وائی از اکول ٹو 2y اینڈ ایف زیڈ از اکول ٹو 1. فار دا سیکنڈ فنکشن جی ایکس از اکول ٹو 2x, جی وائی از اکول ٹو 2y اینڈ جی زیڈ از اکول ٹو مائنس 63. اور ہماری کنڈیشن کے مطابق کیا ہونا چاہیے کہ ایف ایکس انٹو جی ایکس پلس ایف وائی انٹو جی وائی پلس ایف زیڈ انٹو جی زیڈ شوڈ بی اکول ٹو 0. دس ایف ایکس انٹو جی ایکس پلس ایف وائی انٹو جی وائی پلس ایف زیڈ انٹو جی زیڈ از اکول ٹو 4 انٹو ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر minus 63. Now, from the equation of the surfaces, we can easily find the value of x square plus y square and z, and we will get x square plus y square is equal to 63/4. And we will put this value into 3, getting fxgx plus fygy plus fzgz is equal to 4 into 63/4 minus 63, which is equal to 63 minus 63 is equal to 0. So we have seen that these two surfaces are orthogonal to each other at the point of their intersection. اب ہم اپنے تیسرے ٹاپک کی بات کرتے ہیں، ڈفرینشیل آف دا فنکشن. یہ ٹاپک آپ نے انٹرمیڈیٹ میں اور کیلون میں کیا ہوگا، جو کہ اپروکسیمیشن کے کام آتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی کرو ہے تو کسی خاص پوائنٹ کے بالکل قریب اس کو ہم اس کے ٹینجنٹ سے اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو اس پوائنٹ کے نزدیک ایک لائن کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. تو لہذا اس کو ہم کہتے ہیں لینئرائزیشن. یہ ٹاپک صرف فنکشن آف ون ویریبل میں نہیں بلکہ فنکشن آف مور دین ون ویریبل میں بھی کافی یوزفل ہے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ ڈی وائی از اکول ٹو ایف ڈیش ایکس انٹو ڈی ایکس. تو اس میں ڈی وائی کو ہم ڈفرینشیل کہتے ہیں، ڈفرینشیل آف وائی کہتے ہیں، اور ڈی ایکس جو ہے وہ ڈفرینشیل آف ایکس ہوتا ہے. آئیے ذرا اسکرین پر یہ بات لکھی ہوئی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. ڈفرینشیلز آف فنکشنز. فار اے فنکشن y is equal to fx, dy is equal to f dash x dx. Here f dash x is the derivative of the function with respect to x. Please, in this case, first of all, we are talking about the function of one variable. This dy, which is defined as f dash x into dx, is called the differential of function fx, and dx is called the differential of x. Dx we take always the same as the actual change in x. We will denote the actual change in x by delta x and the actual change in y by delta y. So differential of y is approximate change in the value of the function which is different from the actual change delta y. اس بات کو ہم ڈایاگرام اور ایگزامپل سے واضح کریں گے.
آئیے دیکھتے ہیں ڈایاگرام. وی ہیو اے ڈایاگرام ہیئر. وی ہیو اے کرو whose equation is y is equal to fx, and when we move from x to x plus delta x, so the value of the function at x plus delta x is the ordinate which is meeting the curve there, and the actual change in the value of y is the value of the function at x plus delta x minus value of the function at x, so which is equal to delta y. But the derivative of the y, which is the slope of the tangent at that point, this is meeting the ordinate at a certain point, and here its slope is dy divided by dx. So you can see here that the delta y is different from dy, whereas delta x is equal to dx. So this delta y is actual change, and whereas dy is the approximate change when our x is changing from x to x plus delta x, or we can say x to x plus dx. جیسا کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ ڈفرینشیل ہمارا اپروکسیمیشن کے کام آتا ہے. سو اگر ہمارے پاس کوئی کرو ہے، اس کے کسی خاص پوائنٹ پر ہم اس کو لائن کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ لائن کیا ہوگی؟ یہ اس پوائنٹ پر ٹینجنٹ لائن ہوگی. اس کی ایکویشن ہم، اگر ہمارے پاس کرو کی ایکویشن ہے تو ہم کیسے معلوم کریں گے؟ یہ بہت آسان سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر اس ٹینجنٹ لائن کا جو ڈیریویٹو کی ویلیو ہوگی اس لائن کا سلوپ ہوگا، اور پوائنٹ تو ہمارے پاس معلوم ہوگا ہی. اگر یہ ایکس از اکول ٹو ایکس ناٹ ہے تو اس کی کورسپونڈنگ وائی جو ہے وہ فنکشن کی میں اگر ایکس کو ایکس ناٹ پٹ کر دیں تو اس کی کورسپونڈنگ ویلیو معلوم ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمارے پاس کیا ہوا کہ لائن کا، ٹینجنٹ لائن کا سلوپ ہو گیا اور ایک پوائنٹ ہو گیا، اور لائن کا فارمولا ہمیں معلوم ہے. اگر گیون پوائنٹ ہو اور سلوپ ہو تو اس کے لحاظ سے اس کی ایکویشن y minus f of x naught is equal to f dash x naught into x minus x naught. یہاں پھر وہی بات کہ یہ f x naught ہماری y naught ہے، اور f dash x naught یہ لائن کا، ٹینجنٹ لائن کا سلوپ ہے ایٹ دیٹ پوائنٹ. تو اس طریقے سے ہم اس کرو سے ہم اس پوائنٹ پر ایک لائن پر آ گئے جو اس کرو کی لینیئرائزیشن کہلاتی ہے. اب ہم کچھ ایگزامپلیں کریں گے جس میں ہم ان ڈفرینشیل کا فائدہ اٹھائیں گے. کسی چیز کو کیلکولیٹ کرنے میں اس کی اپروکسیمیٹ ویلیو معلوم کریں گے. لیٹ اس ڈو فرسٹ ایگزامپل. پہلی ایگزامپل ہمارے پاس یہ کسی فنکشن کا اسکوائر روٹ معلوم کرنے کے لیے ہے. فنکشن ہے ہمارے پاس اسکوائر روٹ آف ایکس، اور یہاں پر ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں کہ 7 کا اسکوائر روٹ معلوم کریں. تو اس کا قریب ترین جس کا اسکوائر روٹ ہمیں معلوم ہے دیٹ از 4. سو وی ٹیک ایکس از اکول ٹو 4 اینڈ دا چینج ان ایکس دیٹ از ڈی ایکس اور ڈیلٹا ایکس دیٹ از اکول ٹو 3. So that our x plus delta x will be equal to 4 plus 3 is equal to 7. fx, which is also called y. So first of all we find the actual change. For actual change we find the square root of 7,
and the square root of 4, and we find the difference. So this is by calculator, please. We can evaluate it, and that is equal to 0.65. So that is the actual change when we are changing our x from 4 to 3. And now we use the differential and find the approximate change, which will be dy. So dy, according to our result, is equal to f dash x into dx. So if we find f dash x, that is derivative of the function with respect to x, where the function is square root of x, so the derivative is equal to 1 over 2 square root of x. So dy is equal to 1 over 2 square root of x into dx, and here dx is equal to 3. So dy is equal to 1 over 2 square root of x into 3, which is equal to 3 by 4 when our x is equal to 4, and which is equal to 0.75. So we have seen that our actual change is different from the approximate change. But if the points are very near, then this difference is negligible, and we can make use of this, and instead of finding actual change, which is sometimes difficult to calculate, we find the approximate change. Let us do another example for this. The example is using differentials approximation, find the value of cosine 61 degree. So here our function is y is equal to cos x, and our point is x is equal to 60 degree, because 60 degree is that angle for which the cosine is known to us. 61 differ from 61 degree. So here our delta x or dx is equal to 1 degree. So we find the approximate change when the function is changing, when the x is changing from 60 degree to 61 degree. For this purpose, we will find first of all the derivative of the function f dash x or dy dx, which is equal to minus sin x. So according to our formula, dy is equal to f dash x into dx, and here the value of f dash x, that is the value of minus sin x at 60 degree, so that will be equal to minus under root 3 by 2 into dx, which is equal to 1 degree. Please, here we will not use degree, we will use equivalent radian, and 1 degree is equal to pi by 180 radians. So therefore delta y approximately equal to dy is equal to minus square root 3 divided by 2 into pi by 180. And in this way, once we have found delta y, so cos 61 degree is equal to y plus delta y, that is cos x plus delta y, and cosine of
60 degree we know that is 1 by 2, and what we delta y is equal to minus under root 3 divided by 2 into 1 over 18 to pi. So this is equal to 0.5 minus 0.01511, and after calculation this is equal to 0.48489. اب ہم ایک اور ایگزامپل لیں گے جو کہ ہے تو فنکشن آف ٹو ویریبل کی، لیکن سم اینڈ ہاؤ فرسٹ ان دس ایگزامپل وی کین کنورٹ اٹ انٹو فنکشن آف ون ویریبل. So let us do the example. A box with a square base has its height twice its width. If the width of the box is 8.5 inches with possible error of plus minus 0.3 inches, then find the change in the volume. Let x and h be the width and height of the box respectively. Then the volume V is given by V is equal to x square into h. Please note that here length and the width are same, that is x. So the volume is equal to x into h. So V is equal to x square h. Since h is equal to 2x, because it is given that the height is twice of width, so we replace in the equation of V h by 2x, and getting V only a function of x, so V is equal to 2x cube. So this example is no more of the function of two variable, it is a function of one variable, and we can apply these methods. So we are going to find differential of V. Differential of V, dV, as we know, is equal to derivative of V with respect to x into dx. So differential of V is equal to 6x square dx. Here x is equal to 8.5 and dx is equal to plus minus 0.3. So putting these values into, we have dv is equal to 6 into square of 8.5 into plus minus 0.3, which is equal to 130.05. This shows the possible error in the volume of the box, and that is plus minus 130.05. اب ہم ڈفرینشیل کی بات کریں گے اگر فنکشن ہمارا دو ویریبل کا ہو. سو لیٹ زیڈ از اے فنکشن آف ٹو ویریبل ایکس وائی. دین ڈی زیڈ از اکول ٹو ایف ایکس ڈی ایکس پلس ایف وائی ڈی وائی. لیٹ us see on the screen. So dz is equal to fx into dx plus fy into dy. At a certain point where we want to find the approximate change in the value of z. Here dx and dy are change in the independent variables, and these differential, dx is the differential of x and dy is the differential of y, and here the dx is the same as the actual change in x and dy is the same as the actual change in y. That is dx is equal to delta x and dy is equal to delta y, and it is of same pattern, that is dz is equal to fx dx plus fy dy. Let us do some examples on it.
when the function is not function of one variable, it is a function of more than one variable. And if we change the independent variables, then how we can find the approximate change in the value of the function? Let us do the example. Here we have the example of area of a rectangle. If x is the length and y is the width, then area is given by x into y. Suppose our original value of x and y was x is equal to 10 and y is equal to 8. Then we know that the area will be equal to 80 square units. But if we change the length x from 10 to 10.03 and the width from 8 to 8.02, then first of all we are finding what will be the exact change in the area. So in this case the area will be 10.03 multiplied by 8.02, which is equal to 80.4406, and the change will be 80.4406 minus 80, which is equal to 0.4406. This is the actual change, but the differential of y will give us approximate change. Let us find that. Now, dA is equal to ax dx plus ay dy. What is ax? What is ay here? That is the partial derivative of the function with respect to x, and ay is the partial derivative of the function with respect to y. We will find the value of these derivatives at x is equal to 10 and y is equal to 8. Here dx is the change in x, which is equal to 0.03, and dy is the change in y, which is equal to 0.02. So the value of ax is equal to y, which is equal to 8, and the value of ay is equal to x, which is equal to 10. So putting these values, we have dA is equal to 8 into 0.03 plus 10 into 0.02, which is equal to 0.44. اب ہم ایک اور ایگزامپل کریں گے. یہ ایگزامپل جو تھی یہ فنکشن آف 2 ویریبل کی تھی. اب ہم جو ایگزامپل کریں گے وہ فنکشن آف 3 ویریبل کی ہوگی. لیٹ اس ڈو دا ایگزامپل. دا والیوم آف اے ریکٹینگولر parallelepiped is given by the formula V is equal to XYZ. If this solid is compressed from above so that Z is decreased by 2%, while X and Y each is increased by 0.75% approximately, and here we are going to find the percentage change in the volume approximately. The formula for volume is V is equal to XYZ. So dV is equal to Vx dx plus Vy dy plus Vz dx. Vx is equal to Yz. Please note, here we are differentiating with respect to x, keeping Yz constant. And Vy is equal to Xz. Similarly, Vz is equal to Xy. We have the percentage change in x. So that is dx is equal to 0.75 divided by 100 into x. Please, this is the change in x. Not only the change, it is the percentage change in x, because it is the
0.75% of x, so we write it 0.75 divided by 100 into x. And the percentage change in y is 0.75, so we write it dy is equal to 0.75 divided by 100 into y. And the percentage change in z, which is dz, is equal to minus 2 over 100 into z. So we put this percentage change in dv. So dv is equal to 0.75 divided by 100 into xyz plus 0.75 divided by 100 into xyz minus 2 over 100 into xyz. So which is equal to, total equal to minus 0.5 divided by 100 into xyz, because xyz is common. What is this xyz? We know it is volume V. So this is equal to minus 0.5 divided by 100 into V. And what it means, that the change in volume is minus 0.5%. And the volume is decreasing at this rate. ہم نے کافی ایگزامپلس کی. اس کے علاوہ آپ کو ایکسرسائزز اور مل جائیں گی جس میں کہ آپ اس میں اپروکسیمیٹ چینج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ فنکشن کی لینئرائزیشن کریں گے اور ان کی اپروکسیمیٹ ویلیو معلوم کریں گے. آج کی اس لیکچر میں ہم نے سرفیسز کی کہ کسی پوائنٹ پر ٹینجنٹ پلین کی ایکویشن اور نارمل کی ایکویشن معلوم کی, اور اس کے علاوہ ہم نے ڈفرینشیل آف مور دین ون ویریبل فنکشن کو ڈیفائن کیا, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپروکسیمیٹ چینج ان دا ویلیو آف دا فنکشن معلوم کی. آئندہ لیکچر میں ہم ایکسٹریم ویلیوز پر بات کریں گے کہ فنکشن کی ایکسٹریم ویلیوز کہاں لائی کرتی ہیں اور کس طریقے سے فنکشن کسی جگہ پر میکسیمم یا منیمم ویلیو لیتا ہے. تو اس وقت تک اللہ حافظ.